العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین. عن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تمنوا الموت فإن هول المبتلى شدید وإن من السعادة أن يطول عمر العبد ويرزقه الله عز وجل الإنابة. رواہ احمد. عزیز طلبہ، روایت کا حاصل یہ ہے کہ عمر دراز ہو اور نیک عمل کی توفیق ملتی رہے تو یہ بہت بڑی سعادت ہے. حضرت جابر کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تمنوا الموت، موت کی تمنا مت کرو. فإن حول المبتلى شدید، کیونکہ مبتلا موت کی حالت، موت کی سختی جانکنی کے وقت کا خوف شدید سخت ہے. ہول ہولناکی اور خوف کو کہتے ہیں. مبتلا اصل میں اطلاع کی جگہ لغت میں ایسی بلند جگہ کو کہتے ہیں جس پہ آدمی چڑھ جائے تو ادھر ادھر دیکھ سکے. یہاں پر مراد اس سے موت کے سکرات ہیں، جانکنی کی حالت ہے، کیونکہ جانکنی کے وقت میں، سکرات الموت میں آدمی اخروی احوال کو دیکھنے لگتا ہے. تو گویا وہ سکرات الموت، جانکنی کی جو حالت ہے وہ مطلع بن گئی ہے. یعنی ایسا مقام ہے یہ کہ جہاں سے آگے کی چیز دکھائی پڑنے لگتی ہے، اخروی احوال منکشف ہونے لگتے ہیں. بہرحال حضور کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ موت کی تمنا مت کرو، کیونکہ موت کی سختی اور جانکنی کی جو تکلیف ہے وہ زندگی کی تکلیف سے بھی کہیں زیادہ ہے. فإن حول المبتلى، جانکنی کی ہولناکی، جانکنی کے وقت کی ہولناکی اور موت کا خوف شدید السخت ہے. یہ جو ممانعت کی گئی کہ موت کی تمنا نہ کرو، اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ آدمی کی عمر جب بڑی ہوگی اور وہ نیک عمل کرے گا، گناہوں پر توبہ استغفار کرتا رہے گا، تو اس کی یہ عمر اور اس کی زندگی اس کے لیے بہت بڑی سعادت ہے. اور یہ سعادت اسی وقت حاصل ہوتی رہے گی نیک عمل کرنے، توبہ استغفار وغیرہ کرنے کی، جب وہ زندہ رہے. موقع گویا اس کو ملتا رہے گا، عبادت میں لگا رہے اور زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب کا ذخیرہ کر سکے، توبہ استغفار کر سکے. تو اس کی یہ زندگی اور اس کی یہ لمبی عمر گویا اخروی سرمایہ جمع کرنے کا ایک ذریعہ ہے. اور یہ اخروی سرمایہ اللہ کے حصول کا سبب ہے، اللہ کی رضا کے حاصل کرنے کا سبب ہے. اور جب موت کی تمنا کرنے لگے تو ظاہر ہے کہ وہ جو سرمایہ لگاتا تھا، اس کا موقع تھا، اسی کو وہ کھو دے گا. اور تاجر جو واقعتاً ماہر تاجر ہوتا ہے وہ کبھی اپنے اصل سرمایہ کو ضائع نہیں ہونے دیتا. نفع کی چیز اسی وقت نہ حاصل ہوگی جب سرمایہ رہے گا،
اصل مال اصل سرمایہ ہی ختم ہو جائے گا تو منافع بھی ختم ہو جائیں گے۔ اس بنیاد پر موت کی تمنا کرنے سے منع کیا گیا۔ ایک دوسری وجہ یہ ہے کہ عموماً موت کی تمنا اس وقت کرنے لگتا آدمی جب زندگی سے گھبرا جاتا ہے۔ اس پر حضور نے فرمایا کہ موت سے پہلے کی جو سختیاں ہیں، جو پریشانیاں، ان سے گھبرا کر جو تم موت کی تمنا کرنے لگو گے تو یاد رکھو کہ موت کی جو اصل سختی ہے، جب تم دنیا کی زندگی کی سختیوں کو برداشت نہیں کر سکے تو موت کی اصل سختی کو کس طرح برداشت کر سکو گے؟ اس وجہ سے موت کی تمنا کی ممانعت کی گئی اور وجہ بتائی کیونکہ موت کی ہولناکی سخت ہے، جانکنی کے وقت کا خوف بڑا شدید ہے۔ مطلع کا مطلب تو بتایا جائے اطلاع کی جگہ، جس سے موت کے سکرات، موت کی حالت مراد لی، جانکنی کا وقت مراد لیا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ اس سے مراد ملک الموت اور منکر نکیر کی اطلاع۔ ظاہر ہے کہ منکر نکیر اور ملک الموت وہ موت کے وقت، موت کے بعد اطلاع دینے والے ہوتے ہیں، لہذا ملک الموت کی اطلاع، منکر نکیر کی اطلاع کتنی سخت ہے، شدید ہے، اس کا تو اندازہ اسی وقت ہوگا جب اس حالت سے گزرو گے۔ اس وجہ سے تم موت کی تمنا مت کیا کرو۔ آگے حضور نے فرمایا وَإِنَّ مِنَ السَّعَادَةِ، بلا شبہ سعادت اور نیک بختی میں سے ہے کہ بندے کی عمر دراز ہو اور اللہ اسے انابت کی توفیق دیتا رہے، انابت کی طرف پھیرتا رہے۔ انابت اصل میں رجوع کے معنی میں، اور یہاں انابت کا جو اصل مفہوم ہے وہ یہ الرجوع من الکل الی من لہ الکل، یعنی سب سے رشتہ توڑ اور رب سے رشتہ جوڑ، کل سے رجوع ہو کر، الگ ہو کر اس کی طرف پھر جائے جس کے لیے سب کچھ ہے، جس کے لیے سارا کل ہے، تمام دنیاوی جھمیلوں کو، انسانوں کو چھوڑے اور رب کائنات کی طرف متوجہ ہو جائے، تو یہ توفیق اسی وقت ہوگی جب وہ زندہ رہے گا، نیک عمل بھی کرے گا، اللہ کی طرف رجوع کرے گا، عبادت میں لگے گا، توبہ استغفار کرے گا۔ اس لیے موت کی تمنا نہ کرے، کیونکہ زندگی سے گھبرانے پر مر جائیں گے، لیکن مرنے پر کیا ہوگا ذرا اس کی فکر کر لو، اس کی تیاری کر لو، پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان کی عمر لمبی ہو اور نیک عمل کرتا رہے، اللہ اسے توفیق دے، اس کے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ آگے روایت حضرت ابو امامہ کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک بار ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، فذکرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تذکیر کی، یعنی ہمیں نصیحت فرمائی، ورققنا، اور ہمارے دل میں رقت پیدا کر دی، یعنی ایسی مؤثر نصیحت فرمائی کہ دل نرم ہونے لگے، آخرت کا خوف دلایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی مجلس میں حضرت سعد ابن ابی وقاص تھے، راوی کہتے ابو امامہ کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص رونے لگے، فاکثر البکا، اور بہت زیادہ رونے لگے، فقال، اور کہنے لگے، یا لیتنی مت، اے کاش کہ میں مر گیا ہوتا، یعنی پہلے ہی بچپنے میں، تاکہ بعد میں جو گناہ ہوئے اس سے محفوظ رہتا، آخرت کے عذاب سے نجات پاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر کہا، یا سعد، ایسا آئندی تتمنى الموت، سعد کیا تم میرے سامنے میرے پاس موت کی تمنا کر رہے ہو؟ راوی کہتے فردد ذالک 3 مرات،
اور حضور نے اپنے اس کلام کو، اپنی اس بات کو دہرایا یہاں تک کہ 3 بار بیان کیا. فردد، بار بار بیان کیا اس بات کو، 3 مرات یعنی 3 مرتبہ. ثم قال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سعد، ان کنت خلقت للجنہ، اگر تو جنت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، فما طال عمرک وحسن من عملک فهو خیر لک، تو تیری عمر جتنی دراز ہوگی اور تیرا عمل جتنا اچھا ہوگا وہ تیرے لیے بہتر ہے. معلوم یہ ہوا کہ نیک عمل ہو اور اس کا موقع ملے کہ زندگی طویل ہو، عمر دراز ہو، تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. مضمون تقریباً وہی ہے جو ماقبل کی روایت میں ہے، لہٰذا موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے. بقیہ موت کی تمنا کے تعلق سے کب تمنا کرنا جائز ہے، کب تمنا کرنا جائز نہیں ہے، ماقبل میں اور روایت آ چکی ہے، اور وہاں پر تفصیل بتا دی گئی ہے کہ کب موت کی تمنا کرنا جائز اور کب جائز نہیں ہے. آگے کی روایت ہے حضرت عبارت میں فما طال عمرک وحسن من عملک فهو خیر لک، یہ پچھلی روایت کا ٹکڑا ہے جس پر کلام ہو گیا کہ تیری عمر جتنی دراز ہو اور تیرا عمل جتنا اچھا ہو اسی قدر تمہارے لیے وہ بہتر ہے. لہذا زندگی کو غنیمت سمجھو اور مرنے کی تمنا نہ کرو. آگے حضرت حارثہ بن مضرب کی روایت بیان کی جا رہی ہے جس میں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے. حضرت حارثہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت خباب کے پاس گیا، دخلت علی خباب، خباب پر داخل ہوا، خباب کے پاس گیا. وقد اکتویٰ سبعا، اکتویٰ یہ قیون سے ہے، وہ کچھ لوہا دھات وغیرہ گرم کر کے اور جسم میں درد اور تکلیف کی جگہ پر داغتے ہیں تو اس داغنے کو کئی کرنا بولتے ہیں. وقد اکتویٰ سبعا، اصل میں حضرت حارثہ بن مضرب جو ہیں یہ تابعی ہیں. ایک صحابی حضرت خباب کا واقعہ بیان کر رہے تھے کہ وہ بیمار تھے، میں ان کے پاس گیا تھا ان کی عادت وغیرہ کرنے. وقد اکتویٰ سبعا، اور ان کا حال یہ تھا کہ انہوں نے جسم پر 7 جگہ داغ رکھے تھے، کئی کر لیا تھا. فقال، انہوں نے فرمایا یعنی حضرت خباب نے، لولا انی سمعت رسول اللہ یقول، اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے نہ سنا ہوتا کہ حضور نے فرمایا تھا لا یتمنی احدکم الموت، کہ ہرگز تم میں سے کوئی موت کی تمنا نہ کرے. اگر حضور کی طرف سے موت کی تمنا کی ممانعت میں نہ سن رکھتا لتمنیتہ، تب تو میں موت کی تمنا کرتا، موت کی آرزو کرنے لگتا. اب اپنا حال بیان فرماتے ہیں حضرت خباب، وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي، اور یقیناً میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یعنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ کس حال میں تھا، اب کس حال کو پہنچا. میں یقیناً اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ آپ کے ساتھ معاملے کو درہم، کہ میں 1 درہم کا بھی مالک نہیں تھا، اور یقیناً میرے گھر کے کونے اور گوشے میں الان ابھی 40,000 درہم پڑے ہوئے ہیں. یعنی ایک وقت وہ تھا کہ 1 درہم کا مالک نہیں. آج مال و دولت کے ایک فراوانی کے گھر کے کونے میں 40,000 درہم رکھے ہوئے ہیں. قال، حضرت حارثہ جو راوی ہے وہ فرماتے ثم اتی بکفنہ، پھر ان کا کفن لایا گیا. حضرت خباب گویا کہ آخری وقت میں جاکنی کی حالت میں تھے،
ان کا کفن تیار کر کے لایا گیا۔ فلما رآہ بکا، تو جب انہوں نے اس کفن کو دیکھا تو رونے لگے۔ الی آخری، آپ کے اسکرین پر جو عبارت ہے وہ ثم اوتی بکفنی کے بعد الی آخری کہہ دیا گیا، وہ آخر کے الفاظ ذہن میں رکھے۔ ثم اوتی بکفنی فلما رآہ بکا، کہ جب ان کے پاس ان کا کفن لایا گیا اور انہوں نے اس کفن کو دیکھا، بکا تو وہ رونے لگے۔ وقال، اور فرمایا، لیکن حمزہ، حضرت حمزہ کی شہادت کو یاد کر کے رونا آ گیا کہ یہ میرے لیے کفن ہے، یہ بھلے جائز ہے، لیکن حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال کیا ہوا تھا؟ لم یوجد لہ کفن، کہ ان کے لیے کفن بھی نہیں موجود تھا سوائے بردۃ الملحا، ایک چادر کے جو سیاہ اور سفید رنگ سے رنگی ہوئی تھی۔ ملحا چتکبڑی، یعنی سیاہ اور سفید دھاری والی چادر تھی۔ حضرت حمزہ کے لیے کوئی کفن نہیں موجود تھا سوائے ایک دھاری والی سفید سیاہ دھاری والی چادر کے۔ اذا جعلت، اور وہ چادر بھی اتنی تنگ تھی، اذا جعلت علی راسہ، کہ جب اسے ان کے سر پہ ڈالا جاتا، قلصت عن قدمیہ، تو ان کے قدم سے وہ چادر تنگ پڑ جاتی، یعنی ان کے قدم کھل جاتے تھے۔ وَإِذَا جُعِلَتْ عَلَى قَدَمَيْهِ قَلَصَتْ عَنْ رَأْسِهِ، اور جب وہ چادر ان کے قدم پر ڈالی جاتی تو ان کا سر کھل جاتا، وہ چادر ان کے سر سے کم پڑ جاتی، اتنی چھوٹی، سر ڈھکے تو پیر کھلے اور پیر ڈھکے تو سر کھلے۔ حتی مدت علی راسی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے سے وہ چادر ان کے سر پہ پھیلا دی گئی، دراز کر دی گئی، یعنی سر کو چادر سے ڈھانک دیا گیا۔ اب پیر جو کھل رہا تھا، کہتے وَجُعِلَ عَلَى قَدَمَيْ الْإِذْخَرِ، اور ان کے دونوں قدم پر اذخر نامی گھاس ڈال دی گئی۔ روایت میں جو الفاظ تھے ان الفاظ کی وضاحت کر دی گئی ہے۔ اکتوا کئی کرنے کے معنی میں داغنا، لیکن بعض روایت میں آگ سے جسم کے حصے کو داغنے سے منع کیا گیا ہے، لیکن جہاں پر ضرورت ہو، جیسے درد تکلیف میں افاقہ آرام کے لیے، تو وہاں ممانعت نہیں ہے۔ بلا وجہ داغنا یا تکلیف دینے کے لیے داغنا، یہ منع ہے۔ بردۃ ملحا کا مطلب بتا دیا تھا، چادر جس میں سفید اور سیاہ رنگ کی دھاریاں اور لکیریں ہوں۔ قلصت کا لفظ آیا تھا، اس کے معنی بھی بتا دیے گئے، یعنی تنگ پڑ جانا، کم ہو جانا، سکڑ جانا۔ اذخر یہ ایک خاص قسم کی گھاس ہوتی ہے جس میں ایک قسم کی خوشبو ہوا کرتی ہے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس پورے بیان میں امت کو ایک تعلیم دی ہے۔ تعلیم یہ دی ہے کہ اگر اللہ نے مال دیا ہو اور وہ اس پر شکر کرتا ہو تو اس مالدار شاکر کے مقابلے میں بہرحال فقیر صابر بہتر اور افضل ہے۔ کہ میں مالدار ہوں، اتنے مال میرے پاس ہوئے، یہ تو آخر میں کہ میرے گھر کے کونے میں 40,000 درہم پڑے ہوئے، لیکن شروع میں جو 1 درہم کا بھی میں مالک نہیں ہوتا تھا، اس وقت فقر کی حالت تھی اور میں صبر کرتا تھا۔ آج غنا کی حالت ہے، شکر کر رہا ہوں، لیکن فقر والی حالت جو صبر کے ساتھ ہو، غنا والی حالت جو شکر کے ساتھ ہو، اس سے بہتر افضل ہے۔ اور پھر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنایا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے کتنے مقرب بندے، نسبی اعتبار سے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بھائی تھے، یعنی دودھ شریک بھائی، اور حضور کے بڑے محبوب چہیتے چچا تھے۔ غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے۔ وحشی بن حرب نامی
بدبخت نے اپنے ہاتھ سے حضرت حمزہ کو قتل کیا تھا، شہید کیا، بعد میں وحشی بھلے مشرف اسلام ہوا، اس وقت اس کی بدبختی تھی، بعد میں اللہ نے کس طرح سے ان کے بارے میں آیت نازل فرمائی، اور ایسے عظیم جرم اور بدبختی والے کام کرنے والے کی طرف بھی اللہ کی کیسی متوجہ ہوئی، اللہ کی رحمت متوجہ ہوئی اور رحمت نے آغوش میں اٹھایا، اور حضرت وحشی بعد میں چل کر کے مشرف اسلام ہو گئے۔ انہوں نے حضرت حمزہ کو قتل کیا تھا اور مسلح کر دیے گئے۔ جب ان کو دفن کرنا تھا، چونکہ وہ شہید تھے اور شہید کو الگ کفن پہنانے کی ضرورت نہیں ہوتی، جو کپڑے پہن رکھے ہو بس اسی میں ان کو دفن کر دیا تھا، وہی ان کے لیے کفن۔ لیکن ان کا کپڑا جو ان کا کفن بن رہا تھا وہ اتنا مختصر تھا، اتنا تنگ تھا کہ ایک چادر کہ اگر بدن پر ڈالے تو اتنی چھوٹی کہ سر پہ ڈالے تو پیر کھلے اور پیر پر ڈالے تو سر کھلے، اس چادر کے علاوہ گویا کہ اور کچھ نہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ چادر کو سر پہ ڈال دیا گیا اور پیر جو کھل رہا تھا وہاں پر اسکر نامی گھاس ڈال کر کے اس کو چھپا دیا گیا۔ بہرحال حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ آخری حال ہے، یہ صبر کے ساتھ فقر والا حال ہے، اور اس پر اللہ نے ان کا مقام کتنا بلند کیا کہ سید الشہداء قرار دیا ہے۔ لہذا حضرت خباب یہ واقعہ بیان کر کے امت کو ایک تعلیم دے رہے ہیں کہ مالدار شاکر سے فقیر صابر بہتر اور افضل ہوا کرتا ہے۔ اللہ پاک اگر نعمت دی ہے تو شکر کی توفیق مانگو، اور اگر فقر ہے تو اس پر صبر کرو، اور یہ سمجھو کہ یہ حال اللہ کے یہاں بڑا محبوب اور مقرب بندوں کا حال ہوتا ہے۔ پوری روایت ہے جس میں امام احمد اور ترمذی نے ثم اتي بکفنہ یہاں سے لے کر کے آخر تک یہ ذکر نہیں فرمایا، یعنی ان فی جانب بیتی عن 40,000 درہم، یہاں تک گویا کہ امام احمد اور ترمذی، امام احمد کی روایت ہے، کہتے ہیں رواہ احمد، امام احمد نے روایت کی اور ترمذی نے بھی روایت کی، الا انہ، لیکن یہ یعنی ترمذی، گویا امام احمد کی روایت میں پورے اخیر تک ہے، وجعل علی قدمہ الاذخر، اور امام ترمذی نے لم یذکر ثم اتي بکفنہ سے لے کر الی آخری، یہاں تک گویا امام احمد کی روایت میں ہے، امام ترمذی نے صرف الان علی 40,000 درہم تک روایت بیان کی ہے، اور ثم اتي بکفنہ اس کو امام ترمذی نے ذکر نہیں فرمایا۔ بہرحال مصنف نے امانت دیانت کے طور پر جس کی روایت میں جتنے الفاظ تھے اس کا بھی اشارہ دے دیا تاکہ کسی طرح کی کوئی خیانت بددیانتی نہ ہو، اور پوری روایت جو تھی اس روایت کو بھی ذکر کر دیا۔ آپ کی اسکرین پر آگے کے الفاظ نہیں ہیں جو میں نے بیان کر دیے ہیں۔ ثم اتي بکفنہ فلما رآہ بکا وقال لیکن حمزہ لم یوجد له کفن الا بردۃ ملحا اذا جعلت على راسه قلصت عن قدمیہ واذا جعلت على قدمیہ قلصت عن راسه حتى مدت على راسه وجعل على قدمیہ الاذخر، رواہ احمد والترمذی الا انه لم يذكر ثم اتي بکفنہ الى آخرہ۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبي الكريم۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.